کریں گے، لیکن رانا ثناء اللہ کریز سے آؤٹ ہو چکا ہے اور اس ایک طرف پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف پتا کاٹنے والا ہے جس کے پاس اختیار ہے، ہم جانتے ہیں۔ سر جی، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ 3 سے 4 منتھ کے اندر جو ہے نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، وہ اپوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں۔ سر یہ انہوں نے کس بیاف پہ بات کی ہے؟ اچھی بات کی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھو کبھی آپ حکومت میں کبھی ہم حکومت میں، لیکن عوام کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے پارلیمان کو صحیح چلانا چاہیے اور ہمیں آپ وقت دے دیں تاکہ ہم بات کریں۔ بیرسٹر صاحب، آخری سوال کا جو ہے، کیا عمر ایوب صاحب کے اس بیان سے کہیں ڈیل کی بات کی طرف اشارہ تو نہیں دے رہے؟ کوئی ڈیل کی بات کی اشارہ نہیں ہوگا، نہیں ڈیل نہیں۔ اچھا، تھینک یو بیرسٹر۔ ریکارڈ کرائیں وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ٹرسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس ٹرسٹ کی پراپرٹی سے۔ یہ وہی کیس ہے اور انشاءاللہ آزاد اور اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہ بھی کیس آئے گا، تو یہ بھی ایک فیک اور سیاسی بنیادوں پہ بنایا ہوا کیس ہے، یہ بھی ختم ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آج خان صاحب سے بائی الیکشن کے بعد پہلی ملاقات تھی۔ خان صاحب نے افسوس، حیرت کا اظہار کیا ہے بائی الیکشن کے رزلٹ پہ، اور ایک کمپیریزن ضرور کیا ہے۔ ایک طرف آپ نے کے پی کے میں بھی بائی الیکشن دیکھے ہیں، دوسرے طرف آپ نے پنجاب میں بائی الیکشن دیکھا ہے۔ پنجاب میں بائی الیکشن نہیں ہوا، بائی الیکشن کے نام پہ ایک کالا دن، ایک شرمناک دن تھا جس میں سے باکسز پہلے سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی ووٹ جو کبھی ڈلی نہیں گئی تھی تاریخ میں ان کنسٹیچوئنسی پہ، کل اتنے ووٹ ڈلوائے گئے تھے۔ یہ ووٹ نہیں تھا، یہ سلیکشن نہیں تھا، یہ پہلے سے طے شدہ نتیجے تھے جو عوام نے باہر دیکھے۔ خان صاحب نے ایک بات سب کے سامنے بارہا کہا ہے اور وہ ہم احتجاج کرتے رہے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ الیکشن کمیشن سے ہمارا ہمیشہ یہ احتجاج رہا ہے، یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی تھی، نہ وہ اقدامات کر دیے تھے جس سے الیکشن فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے۔ آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر آزاد فری الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دو حقوق ہوتے خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ایک یہ عوام کا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چوز کرے، یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ان کا ہر ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو، یہ بھی عوام کے بنیادی حقوق ہے کہ ان کے چنے ہوئے نمائندے پارلیمان میں داخل ہو۔ خان صاحب یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہم نے فارم 45 پہ ایک پٹیشن فائل کی تھی، 2 مہینے سے وہ اس پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے کمیشن پہ پٹیشن فائل کی ہے، 8 مہینوں سے زیادہ ہو گیا، اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک اور پٹیشن فائل کی ہے ریزرو سیٹ پہ، اس کی بھی آج تک ہیئرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2 مرتبہ میں خود بھی ملا ہوں ایڈیشنل رجسٹرار کو، لیکن آج تک اس کی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی۔ آج خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری درخواست ہے، ہمارا التجا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا کے ہیئرنگ کرتے فارم 45 والے پٹیشن پہ، تو شاید کل جو بائی الیکشن میں کھلے عام دھاندلی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے، شاید یہ نہ ہوتا۔ پرسوں جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں پریزائڈنگ افسران، پولنگ سٹاف خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑیں، اس باکسز میں ووٹ ڈالے گئے اور پہلے سے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں،
صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں. پریزائڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس رجسٹر اس پولنگ اسٹیشن پہ 750 ہے بٹ لیکن 900 ووٹ ڈلے جا چکے ہیں. خان صاحب یاد دہانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹھے، نہ کہ مینڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹھے. ہم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اس پٹیشنوں کی بھی، اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹوں پہ پٹیشن لکھ کے، کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپرزینٹ نہیں ہو رہا، وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے. خان صاحب نے بی بی کے صحت کے بارے میں بھی کہا ہے. آج آپ کو یہ بھی گزار کرواتے ہیں کہ بنی گالہ میں بی بی موجود ہے اکیلی، اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے. ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالہ میں جتنے پلانٹس تھے، جتنے پودے لگے ہوئے تھے، جتنا گراس ہے اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا، وہ بھی سارے خراب ہو گئے. آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے، جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں، وہ آپ ان کو پانی دینے کے لیے تو اجازت دے دیا کریں، وہاں تک اجازت نہیں ہے. ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے اس کیس کے سلسلے میں بھی. وکلاء کی کنونشن ہوگی، ہمارے وکلاء کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. رول آف لا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے. یہ بار بار فارم 45 اور کل عام داندلی ہمیں نظر نہ آتی، لیکن صرف رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا. وہ سارے کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، وہ بڑا پرامن ہوگا. پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا، صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے شدید مذمت ہے. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا، جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی. پروفیسر صاحب یہ بتائے گا کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی ایک سابقہ آفیسرز اور باقی دو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے رسالت کا کردار ادا کیا جا رہا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کلیریفائی کریں؟ دیکھو، خان صاحب نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے. تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے. رسول صاحب، خان صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا تھا. اب ان کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہو چکی ہیں، کلیئر ہو چکی ہیں. کیا خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یا آج بھی اسی بیان میں؟ بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا. کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے، اے سی جی کے لیے بھی گئے، ایمبولنس گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ الیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے. صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا، دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے. جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، تاکہ ہمیں کوئی تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی تھی، گاندھی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دھرنا دیا. دیکھیں، جہاں تک آر ٹی ایس کا تعلق ہے، نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے،
ना RTS सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होनी चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होनी चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए, जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए, और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाली जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज पे हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं, बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट पोल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं, सर ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं। हमने उनको कहा जिन्हें आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो कह रही है कि पीटीआई के वर्कर निकले ही नहीं। देखे हर जगह पीटीआई, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन पीटीआई आया, उनकी मोहब्बत दे करके मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए हैं, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले, जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है, दूसरे पे हमारा 170 है तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए, और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है और टैली करता है वो उसमें आप देख अच्छा सकते खान साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो मज़ामत की सियासत है जो आपके पार्टी पीटीआई की, उसकी वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया इलेक्शन की देख लें, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल धांधली हुई, क्या आपकी पार्टी की आदत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि ये मुश्किलात कम हो ये सके? 2 लफ्ज़ों का